بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے سنڈے کو میں نے اسپریچولیٹی پر کچھ کہا تھا۔ آج انشاءاللہ دوبارہ اسپریچولیٹی ہی کے سبجیکٹ پر کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسپریچولیٹی آج کی دنیا میں بہت زیادہ پاپولر سبجیکٹ ہے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیڈ، FAD۔ یہ سبجیکٹ جو ہے فیڈ بنا ہوا ہے ساری دنیا میں۔ لیکن یہ انوکھی بات ہے کہ جب اسپریچولیٹی کا چرچا ہوتا ہے تو اس میں اسلام کا نام نہیں آتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اسپریچولیٹی نہیں ہے، اسپریچولیٹی دوسرے ریلیجن میں ہے مگر اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام تو ریلیجن آف سورڈ ہے۔ یہ جو امپریشن بنا ہے، میں اس کا بلیم دوسروں کو نہیں دوں گا، اس کا بلیم خود مسلمانوں پر جاتا ہے۔ پچھلے 200 سال میں ایسا ہوا ہے کہ اسلام کے نام پر سب سے زیادہ جو ایکٹیویٹیز کی گئی ہیں ساری ہی دنیا میں، وہ پالیٹکس کو لے کر کی گئی ہیں۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو اسلامک ایکٹیویٹیز بنا دیا گیا ہے، اور مسلمان چونکہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کچھ گین نہیں کر سکے تو وہ پھر چلے گئے وائلنس تک۔ یعنی پہلے پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوئی ایک پیسفل ایکٹیویٹی کے طور پر، لیکن جب پیسفل طور پر پولیٹیکل گین انہیں نہیں ہوا کسی بھی کنٹری میں، تو انہوں نے وائلنس شروع کر دیا، گن اور بم کلچر۔ تو انفارچونیٹلی یہی 200 سال ہیں جب کہ سب سے زیادہ میڈیا کو پھیلاؤ ملا دنیا میں۔ یعنی یہ واقعہ اگر آج سے 800 سال پہلے ہوا ہوتا مثلاً، تو دنیا میں یہ امپریشن نہ جاتا، کیونکہ میڈیا تھا نہیں اس زمانے میں جو لوگوں کو بتائے۔ تو اب جب کہ میڈیا کا زمانہ آ چکا تھا، اس زمانے میں یہ وائلنٹ ایکٹیویٹیز جہاد کے نام پر، اسلامی جہاد کے نام پر کی گئی، اٹ واز بٹ نیچرل کہ لوگوں کے سامنے اسلام کی جو تصویر بنے وہ یہی ہو۔ جب مسلمان ہی خود اسلام کے نام پر وائلنٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ دنیا وائلنس کا ٹرانسلیشن فلاور نہیں کرے گی کہ فلاور ایکٹیویٹیز۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات میں ضمناً کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی بات جو موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس کا سرے سے علم ہی نہیں ہے، یعنی اسلام کی ایک ٹیچنگ، وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں، کوئی اسٹیپ لیں، تو یہ سوچیں کہ میرا یہ اسٹیپ اپنے رزلٹ کے اعتبار سے کیسا ہوگا۔ یعنی رزلٹ اورینٹڈ اسٹیپ ہونا چاہیے آپ کا۔
اور یہ بات خاص طور پر دھیان میں رکھنے کی ہے کہ اگر آپ کے کسی اسٹیپ سے اسلام بدنام ہوتا ہو تو وہ اسٹیپ چاہے کتنا ہی سچا ہو اس سے آپ کو رکنا پڑے گا. اس کی کئی مثالیں پروفٹ کی زندگی میں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اس میں سے ایک مثال یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں مدینے میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. پوری ارلی پیریڈ جو اسلام کا ہے اس میں سب سے زیادہ فتنہ اسی نے برپا کیا, عبداللہ بن ابی میں. اس وقت رسول اللہ کو پولیٹیکل پاور ملا ہوا تھا اور سارے لوگ کہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے, حتیٰ کہ عبداللہ ابی کا بیٹا بھی کہتا تھا کہ قتل کر دیا جائے. خود اس کا اپنا بیٹا جس کا بھی نام عبداللہ تھا, یعنی عبداللہ بن ابی, وہ بھی کہتا تھا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے. تب بھی رسول اللہ نے اس کو قتل نہیں کروایا, پاور رکھتے ہوئے. کیوں؟ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو قتل کرواؤں تو ہر طرف یہ کہا جائے گا کہ محمد لوگوں کو قتل کرتے ہیں. یعنی اسلام کی امیج جو ہے یہ بنے گی کہ اسلام کلنگ میں بلیو کرتا ہے, وائلنس میں بلیو کرتا ہے. تو اس کو آپ چھوڑے رہے یہاں تک کہ وہ نیچرل ڈیتھ مرا, اور سارا فتنہ برپا کرتے ہوئے. حضرت عائشہ کے خلاف جو فتنہ برپا ہوا تھا اتنا زبردست, وہ اسی نے برپا کیا تھا. تو اس سے کیا پرنسپل ملا کہ ایسا کوئی بھی کام, کوئی بول, کوئی اسٹیپ, کوئی ایکشن ایسا نہیں لیا جائے گا جس کے نتیجے میں اسلام بدنام ہوتا ہو. کتنی بڑی یہ تعلیم ہے اسلام کی, لیکن اس 200 سال کے اندر مسلمانوں نے 1% بھی اس کا دھیان نہیں کیا. وہ ایسے کام کرتے رہے جو میڈیا کے زمانے میں اسلام کو بدنام کرنے والا تھا. اور پھر ڈبل کرائم یہ ہوا ہے کہ جب اسلام بدنام ہو چکا تو کیا کہتے ہیں, سارا بلیم میڈیا پر دیتے ہیں کہ میڈیا جو ہے اسلام کی امیج کو ڈسٹارٹ کرتا ہے. میرے نزدیک 100% جھوٹ ہے. میڈیا اسٹارٹ نہیں کرتا, مسلمانوں کے اپنے عمل جو میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں جو اسپریچولیٹی کو اسلام سے الگ سمجھا جاتا ہے تو اس کا سبب یہی مسلمان ہے, اور میڈیا میں آ کر کے یہ نظریہ بنا ہے. میں یہ کہوں گا کہ اسلام سرتاپا اسپریچولیٹی ہے. اس سے بھی بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ اسپریچولیٹی میں اسلام کی دین, اسلام کا کنٹریبیوشن اتنا بڑا ہے جو کئی ہزار سال تک نہیں ہو سکا تھا. اسپریچولیٹی کے فیلڈ میں اسلام کا کنٹریبیوشن بہت ہی زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اس کے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسپریچولیٹی کے جتنے بھی اسکولس ہیں آپ ان کو پڑھیے تو سب میں آپ پائیں گے کہ ان کا جو گول ہے وہ کیا ہے, ایکسٹیسی, وجد یا ایکسٹیسی. جہاں تک میں جانتا ہوں اسپریچولیٹی کے ہر اسکول کا یہی ہے معاملہ کہ ان کے یہاں ایکسٹیسی جو ہے یہ آخری گول ہے. ایکسٹیسی کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایک ایسی اسٹیٹ میں لے جانا جہاں آپ ٹینشن فری ہوں, جہاں کوئی اسٹریس نہ ہو, جہاں کوئی آپ کو غم نہ ہو.
یعنی یہ ہے اس کا مطلب. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی اسپریچولیٹی کس کام کی؟ ایسی اسپریچولیٹی سے سوسائٹی کو کیا ملا؟ انسانیت کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. اسی لیے اس اسپریچولیٹی میں اپلائڈ اسپریچولیٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے. لاجیکلی اپلائڈ اسپریچولیٹی ہیز نو روم in this kind of spirituality which is prevalent among other people. کیوں؟ یہ اسپریچولیٹی جو ہے سوسائٹی سے اپنے کو ڈیٹیچ کر کے حاصل کی جاتی ہے. سوسائٹی سے اپنے کو ڈیٹیچ کر کے، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے اس سے الگ کر کے اپنے کو ایک انڈیویجول لیول پر ٹینشن فری مائنڈ بنانا، ٹینشن فری اپنے کو بنایا جاتا ہے، جس کو ایکسٹیسی کہتے ہیں. اسلام کی اسپریچولیٹی یہ نہیں ہے. یعنی میں اگر ایک لفظ میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ دوسری اسپریچولیٹی جو ہے وہ بیس کرتی ہے ڈیٹیچڈ لیونگ پر، اور اسلام کی اسپریچولیٹی بیس کرتی ہے ڈیٹیچڈ تھنکنگ پر. ڈیٹیچڈ لیونگ اور ڈیٹیچڈ تھنکنگ، یہ دو ورڈ میں پوری اسٹوری چھپی ہوئی ہے. یعنی سوسائٹی جو ہے، سوسائٹی کیسی ہے، سوسائٹی پہ کیا بیت رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اپنے کچھ سے الگ کر کے آپ کسی جنگل میں، کسی پہاڑ پر، کسی خانقاہ میں، کسی آشرم میں لے جاتے ہیں. اسی کو میں کہتا ہوں ڈیٹیچڈ لیونگ، الگ کر کے رہنا. تو اس میں اپلائڈ اسپریچولیٹی کی کیا جگہ ہے؟ آپ نے اگر کوئی ایکسٹیسی کا مقام اٹین کر لیا تو اس سوسائٹی کو کیا ملا؟ سوسائٹی تو وہیں کہ وہیں رہی. تو یہ ڈیٹیچڈ لیونگ جو ہے وہ اس میں اپلائڈ اسپریچولیٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اسلام کی اسپریچولیٹی کیا ہے؟ دیٹ از بیسڈ آن ڈیٹیچڈ تھنکنگ. ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا جو اسلامک اسپریچولیٹی کا جسٹ بتاتی ہے، خلاصہ، اسلامک اسپریچولیٹی کا خلاصہ یا جسٹ بتاتی ہے. وہ حدیث یہ ہے: ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ وانطق بہا لسانہ وبصرہ عیب الدنیا وداعها ودواها واخرجہ سالما الی دار السلام. دیکھیے اس میں زہد کا لفظ استعمال ہوا ہے. زہد کا لٹرل معنی جو بھی ہو، لیکن اس کا سینس جو یہاں پر ہے وہ یہی ہے، ڈیٹیچڈ تھنکنگ، الگ کر کے سوچنا. ڈیٹیچڈ تھنکنگ یعنی الگ کر کے رہنا نہیں. دیکھیے ایک الگ کر کے رہنا، ایک الگ رکھ کر سوچنا. یہ سوسائٹی میں لوگ فرض کیے شراب پیتے ہوں تو ایک ہے کہ آپ خود شراب نہ پئیں، ایک ہے کہ آپ یہ سوچیں الگ ہو کر کے کہ بھائی شراب پیتے ہیں لوگ، اس میں اتنا یعنی نقصان ہے، کیا کیا جائے. تو ڈیٹیچڈ تھنکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے اثر نہ لیتے ہوئے سوچنا. جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اثر نہ لیتے ہوئے سوچنا، یہ زہد. تو حدیث میں فرمایا کہ کوئی شخص جب زاہد بنتا ہے، یعنی اپنے اندر ڈیٹیچڈ تھنکنگ والی صفت پیدا کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ خدا اس پر خدا کی بلیسنگ ہوتی ہے.
اس بلیسنگ کو چند ورڈ میں بتایا گیا یہاں پر. وہ یہ ہے کہ خدا اس کے اندر یعنی وزڈم گرو کرتا ہے، وزڈم اس کے اندر اگتی ہے. اللہ ابت اللہ الحکمت فی قلبہ، حکمت اس کے دل میں اگتی ہے، یعنی وزڈم گرو کرتی ہے اس کے اندر. ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ. دنیا سے ڈٹیچ ہو کر جب سوچتا ہے کوئی آدمی تو اللہ اس کے دل میں وزڈم گرو کرتا ہے اور انطق بہا لسان ہو، اور وزڈم اس کے منہ سے نکلنے لگتا ہے، اس کی زبان پر وزڈم جاری کر دیتا ہے، اس کی بولی میں وزڈم آ جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ بصرہ عیبت دنیا و داہ و دوا، خدا اس کو دکھا دیتا ہے دنیا کا گڈ اینڈ ایول اور اس کا علاج، کیا چیز گڈ ہے کیا چیز ایول ہے، اور کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یعنی کریکٹو میجر صحیح طور پر کیا ہو سکتے ہیں. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ یہاں پر اسپریچولیٹی آپ کو کریکٹو میجر بتاتی ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے الگ کر دیتی ہے کہ آپ سوچیں بھی واٹ از دا کریکٹو میجر ان سچ اے سچویشن. یہ ڈفرینس ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، اخرجہ سالما الی دار السلام، اور پھر اس کو پہنچا دیتا ہے حفاظت کے ساتھ جنت تک. یہاں پر دیکھیے گول کیا ہے اسلامک اسپریچولیٹی کی، وہ ہے پیراڈائز، ایکسٹیسی نہیں ہے. دوسری جو اسکول ہیں اسپریچول اسکول جو ہیں دوسرے، ان میں گول ہے ایکسٹیسی، یعنی اسی دنیا ہی میں اپنے کو ایکسٹیسی کی حالت میں لے جانا. اسلام کی اسپریچولیٹی جو ہے وہ یہ گول اس کا نہیں ہے. اخرجہ سالما الی دار السلام، کہ خدا اس کو حفاظت سے اس کو بچاتے ہوئے پہنچا دیتا ہے پیراڈائز کے ڈور تک. یہ ہے ٹرو اسپریچولیٹی جو بیس کرتی ہے ڈیٹیچ تھنکنگ پر. اب آپ اس کو اور آگے بڑھا کر سوچیے تو جو تھنکرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو خرابیاں آتی ہیں، وہ کنڈیشن تھنکنگ سے آتی ہیں. یعنی کنڈیشننگ جو ہے، ہر آدمی کنڈیشننگ کا شکار ہو جاتا ہے، اور کنڈیشننگ سے اس کی سوچ جو ہے غلط ہو جاتی ہے. اب یہاں پر دیکھیے اسپریچولیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروسیس آف ڈی کنڈیشننگ شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر. کیسی عجیب بات ہے. ڈیٹیچ تھنکنگ مینس اے پروسیس آف ڈی کنڈیشننگ. ہر دن ایک ہے کہ آپ 50 سال ہو گئے آپ کے، پھر آپ نے انٹراسپیکشن کیا اور اپنے کو سوچنے لگے کہ بھائی یہ غلطی تھی وہ غلطی تھی، وہ کرنے لگے. لیکن اسپریچولیٹی جو ہے دین اینڈ دیر ڈی کنڈیشننگ کرتی ہے آپ کی ہر صبح شام، کہ جو چیز آپ کو یعنی آپ کے مائنڈ کو متاثر کرنے والی ہے، جو چیز آپ کے مائنڈ پر اثر ڈال کر کے اس کو کنڈیشن کرنے والی ہے، تو وہیں آپ سوچتے ہیں، کیونکہ آپ کو ادھر ڈیٹیچ تھنکنگ ہوتی ہے. الگ ہو کر سوچنا، سوسائٹی سے الگ ہو کر سوچنا، زمانے میں کیا ہو رہا ہے اس سے الگ ہو کر سوچنا، دنیا والے کیا کہتے ہیں اس سے الگ ہو کر سوچنا. تو وہیں کبھی کنڈیشننگ ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آج کل آپ کسی بھی نوجوان کو لیجیے،
کوئی بھی نوجوان لڑکی یا لڑکا تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ ہر آدمی فیشن کی باتیں کر رہا ہے، ہر آدمی شاپنگ کی باتیں کر رہا ہے، ہر آدمی آؤٹنگ کی باتیں کر رہا ہے، ہر آدمی جو ہے انٹرٹینمنٹ کی باتیں کر رہا ہے. کیوں؟ کوئی بھی آدمی ان چیزوں کو پیٹ سے لے کر نہیں پیدا ہوا. کسی بھی لڑکی یا لڑکے کی ماں نے جب اس کو جنا، اس وقت وہ لڑکی یا لڑکا ان چیزوں سے بالکل ہی یعنی ان اویئر تھے، بالکل ان اویئر تھے کہ کیا ہے فیشن، کیا ہے شاپنگ، کیا ہے انٹرٹینمنٹ، کیا ہے پلیجر، کیا ہے آؤٹنگ. وہ بچہ جو نکلا تھا ماں کے پیٹ سے، اس کی ڈکشنری میں یہ سب ورڈ نہیں تھے. تو کہاں سے آئے؟ یہ آئے سوسائٹی سے. جس سوسائٹی میں وہ جی رہا تھا، اس سوسائٹی نے اس کو یہ سب ورڈ دیے، وہ یہ سوچ دی. اب اسپریچولیٹی اگر آ جائے کسی کے اندر، یعنی ڈیٹیچ تھنکنگ آ جائے، تو وہ سوسائٹی سے الگ ہو کر سوچے گا، زمانے کے میں کیا ہو رہا ہے اس سے الگ ہو کر سوچے گا. تو اس معنی کیا ہوئی ہے؟ اسپریچولیٹی جو ہے ایک ایسا ڈسپلن ہے جس میں ڈی کنڈیشن کے پروسیس ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. کتنی بڑی بلیسنگ ہے ایسی اسپریچولیٹی. تو وہ اسپریچولیٹی جو ہے جس کا گول ایکسٹیسی ہے، وہ تو جسٹ لائک انیستھیسیا ہے. کبھی بھی آپ 50 سال کے 60 سال 70 سال کے ہوں، آپ انیستھیسیا کا وہ لے لیجیے ٹریٹمنٹ، آپ بے خبر ہو جائیں گے کسی بھی موقع پر. لیکن یہ جو اسپریچولیٹی ہے جو ساتھ ساتھ چلتی ہے، وہ ہر دن آپ کو ڈی کنڈیشن کرتی رہتی ہے. اس ڈی کنڈیشن کا دوسرا نام ہے احتساب یا محاسبہ، یعنی انٹراسپیکشن. اسلام میں یہ تعلیم دی گئی کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا. یعنی ہر آدمی کو کہا گیا ہے کہ تو اپنا ڈیلی احتساب کرو، ڈیلی اپنا انٹراسپیکشن کرو، ڈیلی اپنے کو دیکھو، اپنے سوچ کو، اپنے بول کو، اپنے ایکشن کو روزانہ جانچو، ایگزامن کرو. اس کو کہتے ہیں محاسبہ، اس کو کہتے ہیں انٹراسپیکشن. تو اسپریچولیٹی کا یہی ہے کورس اسلام میں، کہ اپنے کو ڈیٹیچ کر کے دوسرے سوسائٹی یا زمانہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے الگ ہو کر اپنے کو سوچنا، اپنی پرسنالٹی کو اس سے الگ ہو کر بنانا. تو اسی کو میں نے کہا کہ دوسرے جو اسکول ہیں اسپریچولیٹی کے، ان میں ڈیٹیچ لیونگ کی تعلیم دی جاتی ہے. اسلام کا جو اسکول ہے اسپریچولیٹی کا، اس میں ہے ڈیٹیچ تھنکنگ کی تعلیم دی جاتی ہے. یعنی ایک پرسنالٹی بنانا، نہ یہ کہ ایکسٹیسی کے اسٹیٹ میں اپنے کو لے کر کے چیزوں کو بھلا دینا. یعنی اسلام کی اسپریچولیٹی بھلاوا کلچر نہیں ہے. آج کل جو کچھ بھی ہوتا ہے ادھر ادھر آپ جائیں دیکھیں ان میں، یعنی اسپریچول سینٹرس میں، تو وہ حقیقت وہ بھلاوا کلچر ہوتا ہے، وہ تھنکنگ کلچر نہیں ہوتا ہے. وہاں کوئی تھنکنگ کام ہی نہیں ہے. وہاں نہ کوئی اسٹڈی ہوگی، نہ وہاں کوئی لیکچر ہوگا، نہ وہاں کوئی ڈسکشن ہوگا، نہ وہاں کوئی ڈائلاگ ہوگا، کچھ بھی نہیں. میں کئی بار گیا ایسے سینٹروں میں، جب وہاں کوئی بات کرتا ہوں، میں کچھ سوال کرتا ہوں، تو وہ ایسا لگتا ہے انہیں کہ یہ آدمی کہاں سے آ گیا یہاں سوال کرنے والا، یہاں سوال کا کیا کام ہے. پہلے میں کئی بار جاتا تھا ایسی جگہوں پر، یعنی مسلمانوں کے جو صوفی سینٹر وہاں بھی گیا، خانقاہوں میں بھی گیا، آشرم میں بھی گیا، جگہ جگہ گیا. ہر جگہ میں نے پایا کہ وہاں ڈائلاگ اور ڈسکشن یا سوچ اسٹڈی اس کے لیے کوئی روم نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے.
وہاں تو یہ ہے کہ بس ایک بھلاوا کلچر ہے. کچھ پریکٹسز ہوتی ہیں, ان پریکٹسز سے اپنے کو گزار کر کے آپ اپنے کو بھلاوا کے اسٹیٹ میں لے آتے ہیں. اب بتائیے کہ انسان کا کتنا بڑا انڈر اسٹیمیشن ہے. کیا یہی انسان کی آخری گول ہو سکتی ہے کہ بھلاوا کلچر میں جیے اور پھر مر جائے؟ کیسا عجیب ہوگا یہ کانسیپٹ انسان کے بارے میں. ایک طرف تو ہماری سائنس بتاتی ہے کہ انسان سے زیادہ پریشس کوئی چیز ساری یونیورس میں نہیں ہے. سب سے زیادہ یعنی انوکھی چیز جو پوری یونیورس میں ہے وہ انسان ہے, اور اس کا گول یہ ہو کہ وہ بھلاوا کلچر میں جیے اور پھر مر جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا گول یہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈیولپ کرے اپنی مائنڈ کو, ڈیولپ کرے اپنی تھنکنگ کو, ایک اعلیٰ درجے کی پرسنالٹی اپنے اندر بنائے. اسی کو میں نے کہا کہ ڈیٹیچ تھنکنگ. تو ڈیٹیچ لیونگ جو ہے اس میں اپلائڈ اسپریچولیٹی کی یعنی لاجیکلی کوئی جگہ نہیں, جبکہ ڈیٹیچ تھنکنگ جو ہے وہ ساری کی ساری اس میں اپلائڈ اسپریچولیٹی ہے کہ میں کیسے سوچوں, کیسے بولوں, کیسے رہوں, ہر چیز پر اس کا یعنی ہر چیز اس کے دائرے میں آ جاتی ہے. اس اسپریچولیٹی کے دائرے میں ہر چیز آ جاتی ہے. تو اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے, کیونکہ آج کی دنیا بہت زیادہ بھوکی ہے اسپریچولیٹی کی. اسی لیے اسپریچولیٹی کا سبجیکٹ جو ہے فیڈ بنا ہوا ہے. لیکن کوئی اسپریچولیٹی کی تلاش میں جو ہوتا ہے وہ اسلام کی اسٹڈی کرنے نہیں آتا. وہ سمجھتا ہے کہ یہاں تو کچھ ملے گا نہیں. حالانکہ سچ پوچھے تو جو اسپریچولیٹی کا جو ہائر فارم ہے وہ اسلام میں آتا ہے. اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی, ایک ہے مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی. تو دوسرے جتنے بھی اسکول ہیں اسپریچولیٹی کے انکلوڈنگ صوفیزم, وہ سب کے سب ہارٹ بیسڈ ہیں, جبکہ اسلام کی اسپریچولیٹی جو ہے وہ مائنڈ بیسڈ ہے. یہاں میں ایک بات عرض کروں گا کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو اسپریچولیٹی کے ذریعے ہوتا ہے اس سے کتنے بڑے بڑے فائدے ملتے ہیں آپ کو. مثال کے طور پر اس سے آپ کے اندر آبجیکٹو تھنکنگ آتی ہے, آبجیکٹو تھنکنگ. اور بہت بڑی چیز ہے یہ کہ کسی کے اندر آبجیکٹو تھنکنگ ہو, یعنی ایز اٹ از سوچ سکنا. آج ہی صبح میں کسی سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ صرف اسپریچول انسان ہی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ آبجیکٹو طور پر سوچے. تو میں نے مثال دی کہ انڈیا میں دیکھیے پچھلے 1000 سال کو آپ لیں اگر, تو 4 قسم کے رول یہاں پر رہے ہیں. راجا رول, اس کے بعد مسلم رول, اس کے بعد برٹش رول, اس کے بعد کانگریس رول. تو میں نے کہا کہ یہ 4 رول جو ہوئے ہیں, راجا رول, مسلم رول, برٹش رول اور کانگریس رول, اس میں کس رول کا زیادہ کنٹریبیوشن رہا ہے انڈیا کے لیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس سے بھی آپ پوچھیں, اگر ہندو ہوگا تو وہ کہے گا راجا رول, مسلم ہوگا تو کہے گا مسلم رول, یعنی اپنے اپنے باعث کے تحت رائے بنائے گا وہ. تو میں نے کہا کہ دیکھیے رائے بنانے کے طریقے غلط ہے. سب سے پہلے آپ ایک کرائیٹیرین بنائیے کہ اس کرائیٹیرین سے آپ جج کریں گے کہ کس رول کا کنٹریبیوشن زیادہ تھا, وہ کرائیٹیرین. تو میں نے کہا کرائیٹیرین بنانے کا طریقہ یہ ہے اس معاملے میں کہ جو بھی رول آیا وہ ایک دن میں ختم ہو گیا. کوئی بھی رول ایٹرنل نہیں ہوتا.
تو دیکھنا یہ چاہیے کہ جس نے رول کیا کچھ دن، تو اپنا رول ختم ہونے کے بعد اس نے انڈیا کو کیا دیا. یہ کرائٹیرین میرے نزدیک کہ اس کی جو اس سے جو کچھ ملا دیش کو وہ کنٹینیو رہا اس کے بعد بھی، تو وہ کون سا رول تھا؟ تو میں نے کہا وہ رول صرف برٹش رول تھا. وہ نہ تو ہندو کہے گا وکرمادت کا رول، مسلمان کہے گا تھا اورنگزیب کا رول، برٹش اپنے کو کہیں گے، کانگریس والا جو کہے گا کہ نہرو کا رول. لیکن اگر آپ آبجیکٹو طور پر سوچیں تو معلوم ہوگا کہ صرف برٹش رول وہ تھا جس کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے دوسروں کے مقابلے میں. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ فیوچر کے لیے انہوں نے دیش کو کیا دیا. واٹ واز دیئر کنٹریبیوشن ٹوورڈ فیوچر آف انڈیا؟ فیوچر کے لیے کیا دیا؟ تو راجہ رول جو ہے اس میں فیوچر کے لیے تو کچھ نہیں ملا. وہ تو اپنے لینڈ کے لیے لڑتے پھرتے رہے، لینڈ پر قبضہ کرتے رہے. تو راجہ رول یا مسلم رول یا کانگریس رول، دونوں میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بڑا کنٹریبیوشن انہوں نے نہیں دیا اپنے بعد والے انڈیا کے لیے. صرف برٹشرز تھے جنہوں نے اپنے بعد ایک بڑا کنٹریبیوشن دیا. اور سچ پوچھیں آج جو کچھ ہمیں فائدہ مل رہا ہے وہ برٹش رول ہی کا ایکسٹینشن ہے. انگلش لینگویج، ماڈرن ایجوکیشن، انڈسٹری، کمیونیکیشن، جتنی بھی چیزیں ہیں، انٹرنیشنل تھنکنگ، یہ جو انڈیا میں آج ہے جس کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ سب کا سب میں سمجھتا ہوں کہ برٹش رول کی دین ہے، برٹش رول کا کنٹریبیوشن ہے. اسپریچولیٹی کو سمجھنے کے لیے یا اس کا صحیح اسسمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ایک اور سوال کو جان لیں. اسپریچولیٹی فار واٹ؟ اسپریچولیٹی کس لیے؟ یعنی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اسپریچول پرسن بنیں؟ اسپریچولیٹی فار واٹ کا اگر ہم جواب پا لیں تو آگے کی باتیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. دیکھیے اس کا جواب اسی لفظ میں ہے جو میں نے پڑھا کہ زہد، ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمۃ فی قلبہ. اصل یہ ہے کہ یہ دنیا جو خدا نے بنائی ہے وہ بنائی ہے ٹیسٹ کے لیے. سب سے اہم بات جو جاننا چاہیے کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے، جب تک کہ آپ کو یہ نہ مائنڈ میں ہو کہ دنیا ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، تب تک گویا آپ کو اپنی سوچ کے لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی نہیں ملا. یہی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے کسی بھی لائن میں سوچنے کے لیے، چاہے آپ پولیٹیکل فیلڈ میں سوچیں، سوشل فیلڈ میں سوچیں، کسی بھی لائن میں سوچیں. آپ اگر آپ پر یہ کلیئر نہ ہو کہ خدا نے یہ دنیا بنائی ہے ٹیسٹ کے لیے، تو آپ کو اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ملے گا اور ساری سوچ جو ہے بھٹک جائے گی. تو جب دنیا کو خدا نے بنایا ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پر، تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ پری ریکوزٹس تھے، اس کے کچھ تقاضے تھے. اگر دنیا بنائی جاتی عیش کرنے کے لیے تو اس کے دوسرے تقاضے تھے، اور جب کہ دنیا بنائی گئی ٹیسٹ کے لیے تو اس کے دوسرے تقاضے ہوئے. وہ کیا؟ دنیا میں ہر قسم کے آرٹس رکھ دیے گئے، ہر قسم کنفیوژن رکھ دیا گیا، پلس آپ کے اندر نگیٹو تھاٹ رکھ دیے گئے، میلس، ریونج، اینگر اور سیلفشنس اور لالچ.
یہ سب کیوں ہے؟ اسی ٹیسٹ کی وجہ سے. اگر یہ سب نہ ہو تو ٹیسٹ کس بات کا؟ ٹیسٹ کس بات کا؟ خدا کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ بھٹکنے کے راستہ کھلا ہوا ہو پھر بھی آپ نہ بھٹکیں. خدا کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے الٹے ڈھنگ پر سوچنے کا راستہ کھلا ہوا ہے پھر بھی آپ الٹے ڈھنگ پر نہ سوچیں. خدا کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ کہنے کا موقع ہے کہ گاڈ از ڈیڈ، یہ بھی راستہ کھلا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایسی بک چھپی ہوئی ہیں جن کا یہ ٹائٹل ہے گاڈ از ڈیڈ. یہ بھی راستہ کھول دیا خدا نے کہ کہو. تو کچھ بھی ہر طرف. اور پھر سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ خدا نے ڈاؤٹ رکھ دی ہے، جس کو میں کہتا ہوں ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ، ایلیمنٹس آف ڈاؤٹ. ہر چیز میں ایک شک رکھ دیا. خدا ایک ہے، اس میں بھی ایک ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ملا ہوا ہے، اس میں بھی ملا ہوا ہے. آپ معلوم ہے کہ ہزاروں سال سے اس پر لوگ بحث کر رہے ہیں کہ خدا ایک ہے تو کس سینس میں ایک ہے، خدا ایک ہے تو کس سینس میں ایک ہے. اتنی بحث ہے فلاسفی میں، ریلیجن میں، تھیولوجی میں. تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ نہ رکھا ہوا ہو. وہ کیوں ہے؟ ٹیسٹ کے لیے. اگر ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ نہ ہوتا تو ڈیٹیچ تھنکنگ کا کریڈٹ آپ کو کیسے دیا جاتا؟ رائٹ تھنکنگ کا کریڈٹ آپ کو کیسے دیا جاتا؟ تو اسپریچولیٹی جو ہے سچ پوچھے تو اسی مسئلے کا حل ہے. کیونکہ یہ سارا جو دنیا میں یہ سب جو جنگل ہے، کنفیوژن کا جنگل، نیگیٹو تھاٹ کا جنگل، اور طرح طرح کے سینٹیمنٹس کا جنگل، مٹیریل انٹرسٹ کا جنگل، ایک جنگل ہے جس میں انسان کو رہنا پڑتا ہے. اس جنگل سے میں اوپر اٹھ کر سوچنا. مجھے ایک لفظ بہت پسند ہے، انگلش میں کہا جاتا ہے سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. تو ہائی تھنکنگ جو ہے یہی واحد حل ہے کہ آپ رائٹ تھنکنگ آ سکے آپ کے اندر. ہر چیز سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے آپ کو. ڈاؤٹ سے اوپر اٹھنا ہے، کنفیوژن سے اوپر اٹھنا ہے، لالچ سے اوپر اٹھنا ہے، سینٹیمنٹ سے اوپر اٹھنا ہے. پورے طریقے سے کمپلیٹ سینس میں ہائی تھنکنگ لانا ہے اپنے اندر. تب جا کر آپ سچائی کو پا سکیں گے، اور تب جا کر آپ یہ جو ٹیسٹ ہے اس میں آپ اسٹینڈ کر سکیں گے. تو اسپریچولیٹی آپ کو اسی کے قابل بناتی ہے. اسپریچولیٹی آپ کو اسی ہائی تھنکنگ کے قابل بناتی ہے. یہ ہے سچ پوچھے تو خلاصہ. اسپریچولیٹی فار واٹ کا یہی میرا نزدیک جواب ہے. جب تک یہ ساری چیزیں یعنی باعث ہے، لالچ ہے، اور وہ نیگیٹو تھاٹس ہیں، اور دنیا بھر کی چیزیں ہیں، ان سب سے اوپر اٹھاتی ہے اسپریچولیٹی. کیونکہ اسپریچولیٹی کا مطلب ہے کہ جو ہائر ریئلٹیز ہیں اس کو اہم سمجھنا، اور اس کے نیچے کے درجے کی جو چیزیں ہیں اس کو غیر اہم سمجھنا. مثال طور پر میں اپنا ایک قصہ بتاؤں آپ کو. ہم گئے وہاں پر امریکہ، تو وہاں پر نیو یارک میں ہمارے ساتھی تھے، ایک تھے حبیب بھائی اور ایک تھے وہ فاروق چشتی. ہم تینوں آدمی گئے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں. بہت ہی بڑا تھا وہ. ان لوگوں کو ایک کوٹ خریدنا تھا جو رین کوٹ کہا جاتا ہے عام طور پر، وہ ایک لینا تھا. ایک جگہ دیکھا تو ایک رین کوٹ بہت اچھے رنگ کا، بہت اچھے سائز کا انہیں پسند آیا.
تو ان کا اب یہ لینا ہے. اس پر لیبل پہ لکھا ہوا تھا $80. $80. تو دونوں نے پسند کیا. اب جو وہ سیل مین تھا وہ جب کمپیوٹر پہ گیا تو اس نے بتایا کہ یہ تو 180 ہے. یہ لیبل پر جو ریٹ لکھ گیا ہے وہ غلط ہے. اصل دام ہے 180. تو اب بڑا وہاں پر وہ ہوا, ڈسکشن ہوا, یہاں تک کہ بڑا افسر کو آنا پڑا وہاں پر. اس نے کمپیوٹر پر چیک کیا تو بتایا کہ بھائی دیکھیے اصل پرائس تو اس کی $180 ہی ہے, لیکن ہماری مسٹیک تھی کہ ہمارے آدمی نے لیبل پر لکھ گیا $80. تو اب ہم یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ آپ کو ہم $80 ہی پہ ووٹ دیں گے یہ کوٹ. اب یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور ہر ایک نے 2 کوٹ لینے کا فیصلہ کر لیا. حبیب بھائی نے 2 کوٹ اور فاروق چشتی میں 2 کوٹ. میں الگ کھڑا ہوا تھا, ایسے ہی بالکل الگ تھلگ, وہ مطلب ڈیٹیچ تھنکنگ, اس سے الگ اپنی سوچ میں. تو انہوں نے کہا آئیے مولانا صاحب آپ کے لیے بھی لینا ہے. مطلب اپنے ڈالر پر. مجھے $1 بھی نہیں دینا تھا, وہ خود اپنے طرف سے میرے لیے $80 دے کر کے میرے لیے ایک کوٹ لینا چاہتے تھے. مجھے صرف رنگ کلر جو ہے وہ یعنی پسند کرنا تھا. میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں اس کی طرف, یعنی اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اس وقت میں ایک پھٹی ہوئی پرانی کوٹ پہنے ہوئے تھا, اور وہ ایک نیا کوٹ مجھے فری میں دے رہے تھے. لیکن مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں یہ پرانی پھٹا ہوا کوٹ جو ہے اس کو چھوڑوں گا, وہ نیا کوٹ خرید لوں, اس کو پہنوں. تو حبیب بھائی نے کہا آج میری سمجھ میں آیا کہ اسپریچولیٹی کیا ہے. حبیب بھائی جو حیدرآباد میں رہتے ہیں, کبھی بھی آتے ہیں یہاں پر, تو انہوں نے کہا کہ آج میری سمجھ میں آیا کہ اسپریچولیٹی کیا ہے. وہی ہائی تھنکنگ. ہمیں کوئی مطلب بھی نہیں نیا کوٹ ہے پرانا کوٹ ہے, بدن ڈھکا ہوا ہے تو بس کافی ہے. اگر بدن ڈھکا ہوا ہے تو کافی ہے. میں نے نہیں لیا وہ کوٹ, اور کبھی مجھے ریپینٹنس بھی نہیں آیا. تو دیکھیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ دنیا ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے, وہ کوٹ بھی ٹیسٹ کے لیے تھے خدا کی طرف سے. ہر چیز ٹیسٹ کے لیے ہے. تو خدا نے رکھا ہے ٹیسٹ کے لیے ہر قسم کے ایسی چیزیں جو ہم کو ڈی ریل کریں, ہم کو ڈیویٹ کریں, ہم کو صراط مستقیم سے ہٹائیں. اہدنا الصراط المستقیم, یہ اسٹریٹ پاتھ. قرآن میں بتایا گیا کہ اسٹریٹ پاتھ پہ چلنا ہے آدمی کو, اور ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں. اسٹریٹ پاتھ پر چلنے کے لیے, ادھر ادھر راستوں پر نہ ہٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر اسپریچولیٹی والی اسپرٹ ہو. یعنی کسی چیز سے ہم اثر ہی نہ لیتے ہوں, کچھ نہیں, جی رہے ہیں تو وہی کافی ہے. پانی مل رہا ہے تو کافی ہے, سادہ کھانا مل رہا ہے تو کافی ہے, رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر ہے تو کافی ہے. یہی وہ چیز ہے, یہی وہ اسپرٹ ہے جو اسپریچولیٹی سے آتی ہے. اب آگے دیکھیے, اس دنیا میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ نگیٹو تھاٹ جاگتے ہیں آدمی کے اندر, بار بار ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے, چاہے وہ ایک جھلی والا ہو, چاہے کوئی رولر ہو, چاہے کوئی کنگ ہو. کبھی غصہ آئے گا, کبھی لالچ آئے گا, کبھی ریونج آئے گا, کبھی میلس آئے گا. تو وہاں پر کیا ہے, وہی ہائی تھنکنگ چاہیے, اسپریچول تھنکنگ, یعنی اوپر اٹھ کر سوچنا, ان سب باتوں سے اوپر اٹھ جانا. یہ ہے اسلام کی اسپریچولیٹی. اسلام کی اسپریچولیٹی جو ہے سمپلٹی ایکسٹیسی نہیں ہے, وجد نہیں ہے, وہ ہے ہائی تھنکنگ. جو میں نے کہا کہ ایک ہے ڈیٹیچ لیونگ, ایک ہے ڈیٹیچ تھنکنگ. تو دوسروں کی جو اسپریچولیٹی ہے
وہ ہے ڈیٹیچڈ لیونگ. پہاڑوں میں چلے جاؤ, جنگلوں میں چلے جاؤ, خانقاہوں میں چلے جاؤ, آشرم میں چلے جاؤ, یہ ہے ڈیٹیچڈ لیونگ. یہ اسلام کی اسپریچولیٹی نہیں ہے. اسلام کی اسپریچولیٹی بیس کرتی ہے ڈیٹیچ تھنکنگ پر, چیزوں سے اوپر اٹھ کر سوچنا. جیسے میں آپ کو ایک دو ایگزامپل دوں گا اسلام کی ہسٹری سے. یہی میرا نزدیک اسپریچولیٹی ہے. دیکھیے, پرافٹ, آپ جانتے ہیں کہ پرافٹ آئے مکہ میں, وہاں آپ نے اپنا مشن توحید کا چلایا. یہ بات ہے 7ویں سینچری کے شروع کی, فرسٹ کوارٹر کی. تو وہاں پر کیا ہوا, 13 سال تک مکہ میں رہنے کے بعد وہاں پر بہت زیادہ یعنی لوگ آپ کے اگینسٹ میں ہو گئے, اور بہت زیادہ یعنی یہاں تک کہ مارنے پر تل گئے. تو پرافٹ مائگریٹ کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے. اور جو آپ کے کمپینین تھے اس وقت کے, جو مسلمس تھے, کہا کہ تم سب لوگ بھی مکہ کو مائگریٹ کر کے مدینہ آ جاؤ. تو ان میں سے ایک صاحب تھے, تو ان کا نام تھا ابو یحییٰ. وہ صحابی تھے, یعنی کمپینین تھے. تو وہ مکہ میں رہتے تھے. ان کا اصل نام تو تھا صہیب. عربوں میں ایسا طریقہ تھا کہ اصل نام کے ساتھ وہ کنیت رکھتے تھے, کنیت یعنی بیٹے کے نام پر, بیٹی کے نام پر. تو ان کا اصل نام تھا صہیب, اور ان کا کنیت ہی تھی ابو یحییٰ. تو وہ تھے, کچھ کام کرتے تھے وہ اس زمانے کے لحاظ سے, یعنی لوہا کا سناری والا کام کرتے تھے. کچھ اس زمانے آپ جانتے ہیں کہ بڑھئی, لوہار, سنار یہ سب ہوا کرتے تھے. یہ بہت ہی یعنی کروڈ فارم تھا انڈسٹری کا. تو وہ کچھ اس طرح کا پروفیشن تھا ان کا. تو انہوں نے کچھ سونا کمایا تھا, یعنی دینار, سونے کا کائن جس کو دینار کہتے ہیں, وہ تھا ان کے پاس. تو جب وہ جانے لگے مکہ سے, تو اپنی جو پوری جو ارننگ تھی ان کی, وہ جو دینار کی شکل میں یعنی گولڈ کائن کی شکل میں, اس کو لے کر کے وہ اپنا کپڑے کے اندر سی لیا. انہوں نے اوپر سے جو کپڑا پہنے ہوئے تھے اندر سی لیا اس کو, اور نکلے مکہ سے. تو مکہ کے باہر جب پہنچے تو لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ آدمی جو ہے اس کے پاس پیسہ ہے, اور یہ پیسہ لے کے جا رہا ہوگا. تو کچھ لوگوں نے, یعنی مکہ کے کچھ لوگوں نے گھیر لیا ان کو. انہوں نے کہا کہ تم نے مکہ میں کمائی کی ہے, تو اس مکہ میں کمائی کی ہے تم نے, اس کو ہم نہیں الاؤ کریں گے کہ تم مدینہ لے کر چلے جاؤ. تو اب آپس میں بڑا وہ ہوا, یعنی ڈسکشن ہوا, اور کوئرل وہ سب ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ سکہ, یہ دینار تم کو دے دوں تو کیا تم مجھ کو مدینہ جانے دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے اندر سے وہ جو سکے رکھے تھے سب کا سب نکالا, اور ان لوگوں کو, ان مکہ والوں کو دے دیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ جاؤ, تم جا سکتے ہو. اس طرح سے وہ پہنچے وہاں مدینہ. تو وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ایسا ایسا قصہ پیش آیا ہے صہیب کے ساتھ, تو ایک شکل یہ تھی کہ کہتے آپ کہ تم بڑے بزدل ہو, ساری کمائی مکہ دے کے چلے آئے, جو تمہارا دشمن ہے, یہ تم نے بہت غلط کام کیا. تو وہ لڑ جانا چاہے تھے, شہید ہو جاتے شہید, لیکن یہ تو بزدلی کام کیا تم نے. لیکن یہ اس آدمی کی بولی ہے جس کو اسپریچولیٹی کا رزق نہ ملا ہو.
جو اسپریچول پرسن نہ ہو، اس آدمی کی بولی یہ ہوتی ہے. جس آدمی کو اسپریچولیٹی کا رزق ملا ہوا ہو، جس کے اندر اسپریچولیٹی کا والی روح ہو، وہ کبھی ایسا نہیں بول سکتا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربح البیع یا ابا یحییٰ، ربح البیع یا ابا یحییٰ. دو روایتیں آتی ہیں، ایک میں ہے کہ ربح صہیب، ربح صہیب. ایک میں آتا ہے کہ ربح البیع یا ابا یحییٰ، ربح البیع یا ابا یحییٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ صہیب کی تجارت تو بہت کامیاب رہی. آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک انسان اپنی کمائی کو لٹا کر کے، ظالموں کو اپنے پیسہ دے کر کے آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صہیب کی تجارت تو بہت کامیاب رہی. یہ ہے اوپر اٹھ کر سوچنا. رسول اللہ نے سوچا دینار سے اوپر اٹھ کر کے، سونے اور چاندی سے اوپر اٹھ کر سوچا آپ نے. تو کیا آپ نے سمجھا کہ سونا اور چاندی سے بڑی تو ان کی یہ خود ہے. یعنی صہیب جو ہیں، جن کو خدا نے پیدا کیا ہے ہاتھ اور پاؤں، کان اور آنکھ اور مائنڈ کے ساتھ، یہ ایک وجود جو ہے، اس کے مقابلے میں کیا ویلیو ہے کچھ سکوں کی، کچھ چاند اور سورج، چاند اور چاندی اور سونے کے کچھ سکوں کی؟ وہ تو کچھ بھی نہیں. تو ایک انسان اپنے آپ کو بچا کر کے چلا آیا، کچھ پیسے جو تھے اس کے پاس کو دے کر کے، تو چھوٹی چیز دی اور بڑی چیز پائی. ربح البیع یا ابا یحییٰ. بڑی کامیاب تھی تجارت ابو یحییٰ کی، کہ چھوٹی چیز دی اور بڑی چیز کو بچا لائے. یہاں پر اب وہ کام کریں گے مشن کا، اب یہاں خدا کی عبادت کریں گے، خدا کو یاد کریں گے، خدا کے مشن کو پھیلائیں گے. اگر وہ لڑکے مر جاتے تو کیا ہوتا؟ قصہ ختم ہو جاتا وہیں پر. یہ ہے اسپریچول پرسن کی بولی. یہاں پر دیکھیے، اسپریچولیٹی نے ایک انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ جو ٹیمپٹیشن ہوتے ہیں اس سے اوپر اٹھ کر سوچ سکے، جو اینگر ہوتا ہے اس سے اوپر سوچ سکے، جو ریونج ہوتا ہے اس کے اوپر اٹھ کر سوچ سکے. اس پیسے کا ٹیمپٹیشن اسی اوپر سوچا انہوں نے، غصہ اس سے اٹھ کر سوچا انہوں نے. ان سب باتوں سے اگر وہ جو نگیٹو تھاٹ آئے ہوں گے ان کے اندر اس وقت، اس سے اوپر اٹھ کر سوچا انہوں نے. تو جب اگر وہ اس سے اوپر اٹھ کر نہ سوچ پاتے تو کبھی بھی اتنا یہ اسٹیپ نہیں لے سکتے تھے. وہ اتنا ریولیوشنری اسٹیپ کہ پیسہ جاتا ہے تو جائے، میں اپنے مشن میں آگے بڑھوں گا اور مشن کا کام کروں گا. یہ ہے اسپریچولیٹی کا کمال. یہ اسپریچولیٹی ایکسٹریسی سے نہیں آتی، اسلامک اسپریچولیٹی سے آتی ہے یہ چیز. ایکسٹریسی میں تو آپ کہیں جا کر کے کسی جنگل میں یا کسی جگہ اپنے کو آپ نے مگن کر لیا، مگن ہو کر کے اسی میں جی رہے ہیں آپ. لیکن یہ جو اسپریچولیٹی، اس کو یعنی اپلائڈ اسپریچولیٹی کہیے یا کوئی دوسرا نام دیجیے اس کو، کہ زندگی میں اسپریچولیٹی کا مینیفیسٹیشن، پریکٹیکل لائف میں پریکٹیکل لائف میں اسپریچولیٹی کا مینیفیسٹیشن، یہ جو چیز ہے یہ ہے سچی اسلامک اسپریچولیٹی. یہ آتی ہے ہائی تھنکنگ سے آتی ہے، اور ہائی تھنکنگ ہی دراصل اسپریچولیٹی کی اصل ہے میرے نزدیک. تو ایک واقعہ یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور میں واقعہ عرض کروں گا کیونکہ بیسٹ واقعات جو ہے وہ صحابہ ہی کے یہاں ہیں اسپریچولیٹی کے. بعد کے زمانے میں جو صوفیزم چلا، تو صوفیزم میں مجھے کم از کم اس طرح کے بیسٹ واقعات نہیں ملتے. وہ دوسرے ڈھنگ کے واقعات ہیں، کرامات ہے اور کیا کیا ہے جس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں. مجھے یعنی
اسپریچولیٹی کا یہ نتیجہ کہ کوئی کرامت دکھانے لگے کہ مجھے کوئی اس سے دلچسپی نہیں، مجھے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا اس کا اسلام سے نہیں ہے۔ تو کرامت اور کشف اور اس قسم کی جو چیزیں جڑ گئی ہیں اسپریچولیٹی سے یا صوفیزم سے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کا اسپریچولیٹی سے کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے۔ تو ایک الگ ڈسپلن ہے، ایک الگ چیز ہے۔ وہ مسلموں نہیں، دوسروں میں بھی اتنا ہی ہوتی ہے اتنا کہ مسلمانوں میں۔ اس قسم کی کرامتیں آپ کو ملیں گی دوسرے لوگوں میں بھی، مسلمانوں کے علاوہ، اور بہت زیادہ ملیں گی۔ تو وہ اسپریچولیٹی سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسپریچولیٹی نام ہے آپ کی پریکٹیکل لائف میں ہائی تھنکنگ لانے کا۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ دنیا میں ہر قدم پر ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس ٹیسٹ میں اسٹینڈ کرنے کا، جو آپ کو جس سے طاقت ملے، وہ اسپریچولیٹی جس سے آپ کو وہ طاقت ملے کہ آپ اس ٹیسٹ میں اسٹینڈ کر سکیں، یہ اصلی اسپریچولیٹی یہی ہے۔ دیکھیے، ایکسٹیسی والی اسپریچولیٹی میں بھی آدمی اپنے آپ کو کم از کم ٹیمپریری طور پر دنیا سے الگ کرتا ہے، اور جو دوسری اسپریچولیٹی ہے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے دونوں میں۔ ایکسٹیسی والی اسپریچولیٹی میں آدمی الگ کرتا ہے دنیا سے خود اپنے ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے، خود اپنے آپ کو ٹینشن فری بنانے کے لیے، خود اپنے آپ کو آنند میں لے جانے کے لیے، خود اپنے آپ کو شانتی دینے کے لیے۔ لیکن جس چیز کو میں اسلامک اسپریچولیٹی کہہ رہا ہوں، اس میں آدمی جو اپنے کو اوپر اٹھاتا ہے وہ اس لیے کہ وہ خدا کے ٹیسٹ میں اسٹینڈ کر سکے، وہ سوسائٹی کے لیے پازیٹیو کنٹریبیوشن اس کا ہو سکے، انسانیت کے لیے اس کو کوئی بڑا رول پازیٹیو سینس میں کرنا ہے وہ کر سکے۔ وہ تو انیشیل اسٹیج پر کچھ تھوڑا سا سملر لگتے ہیں دونوں چیزیں، لیکن اگر آپ رزلٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو میں آپ کو ایک اور مثال پیش کرتا ہوں، چند مثالیں دوں گا آپ کو ان اسپریچول انسانوں کی جو اسلام نے بنائے۔ یہ اسپریچول انسان بنے تھے صوفیزم کا جو عروج ہوا عباسد پیریڈ میں، اس سے پہلے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ صوفیزم جو ہے عباسد پیریڈ میں شروع ہوا، اس کے بعد کافی بڑھا وہ، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو پیریڈ تھا رسول اللہ کا اور صحابہ کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس زمانے کی جو اسپریچولیٹی تھی، جس کو کہ قرآن میں ربانیت کہا گیا ہے یا حدیث میں زہد کہا گیا ہے، تو اس نے جو انسان بنائے تھے ان انسانوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو خالد بن الولید ایک صحابی تھے، وہ بہت بڑے جنرل تھے، لیکن یعنی مکہ جو ہم کہتے ہیں فتح مکہ، اس سے پہلے تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ یعنی فتح مکہ سے پہلے تک کا جو پیریڈ ہے، اس میں وہ رسول اللہ کے اگینسٹ میں کام کرتے رہے۔ مثال کے طور پر بیٹل آف احد جو تھی، بیٹل آف احد میں انہوں نے بہت ہی بڑا رول ادا کیا تھا، جس میں مسلمانوں کو یعنی ہار ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا کہ فتح مکہ سے کچھ پہلے یہ آئے مدینہ اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو رسول اللہ نے جو بنایا تھا اس زمانے میں پلان،
وہ یہ تھا کہ مکہ کو کیپچر کیا جائے وداؤٹ بلڈ شیڈ. تو اٹ واز اے بلڈ لیس ریولوشن. رسول اللہ کی جو اس میں جو پلاننگ تھی اتنی زبردست پلاننگ تھی کہ دشمنوں پر آپ کو کنٹرول مل گیا بغیر خون بہائے. یہ لمبی ایک مستقل سبجیکٹ ہے یہ. کسی وقت ہم اس پر انشاءاللہ عرض کریں گے کہ ہاؤ اٹ واز اے بلڈ لیس ریولوشن. تو اسلام میں اسپریچولیٹی کا بہت بڑا درجہ ہے, لیکن اسلامک اسپریچولیٹی کسی مسٹیریس چیز کا نام نہیں ہے. میرے تجربہ یا میرے اسٹڈی کے مطابق اسلامک اسپریچولیٹی کسی مسٹیریس چیز کا نام نہیں ہے. اسلامک اسپریچولیٹی وہی ہے جس کو زہد کہا گیا ہے, ربانیت کہا گیا ہے, آخرت پسندی کہا گیا ہے, خدا سے بہت زیادہ محبت کرنا کہا گیا ہے, خدا سے بہت زیادہ ڈرنا کہا گیا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جس کو اسلام میں ربانیت کہا گیا ہے. اور اسی کے لیے انگلش میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے اسپریچولیٹی, اس سینس میں یوز نہیں ہوتا ہے, لیکن میں اس کو اسی سینس میں لے رہا ہوں. میں اسپریچولیٹی کو اس سینس میں لے رہا ہوں جس سینس میں وہ جو کہ ربانیت کا سینس ہے. اس معاملے کو میں رسول اللہ کے کچھ پرافٹ کے واقعات کے ذریعے واضح کروں گا کہ اسلامک اسپریچولیٹی کس چیز کا نام ہے, کس طرح وہ زندگی میں ایک پازیٹیو رول ہے اسلامک اسپریچولیٹی کا. تو پرافٹ کے کچھ واقعات سے یہ بات بہت زیادہ کلیئر ہوتی ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو خالد کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسپریچولیٹی کی بہت ہی اچھی مثال ہے. خالد ایک نوجوان آدمی تھے اس وقت, بوڑھے آدمی نہیں تھے, اور اسلام میں جو لوگ آئے اس زمانے میں یعنی میجارٹی ان کی یوتھ ایج میں تھی, کچھ کو چھوڑ کر کے. تو اس کا تعلق ایج سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے انٹلیکچول ریولوشن سے. کسی بھی عمر میں آپ کو اگر سمجھ آ جائے تو آپ کی زندگی میں ریولوشن شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو دیکھیے رسول اللہ کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ کیپچرنگ مکہ وداؤٹ اینی بلڈ شیڈ, یہ تھا. تو آپ نے اس کو بتایا نہیں کسی کو, لوگوں نے خود ہی خود جان لیا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ نے جو کام کیا وہ اس میں کامیاب ہونے کا یہ بھی ایک راز تھا کہ لوگوں کی اسپریچولیٹی نے ان کو اتنا زیادہ یعنی سمجھدار بنا دیا تھا. سمجھدار بنے اپنے آپ میں نہیں جیتے تھے وہ لوگ, جیتے ہیں اپنے آپ میں, وہ لوگ جیتے تھے مشن میں. تو رسول اللہ کے بتائے بغیر وہ جان لیتے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو خیر وہاں کیا ہوا کہ آپ نے 10,000 لوگوں کی ایک فوج بنائی, سب یوتھ تھے اس میں بیشتر. وہ انہیں مارچ کرنا تھا مکہ, انہیں مارچ کرنا تھا مدینہ سے مکہ. اس پر آپ نے بنا دیا سردار یا ہیڈ خالد کو, جو ابھی بھی اسلام میں داخل ہوئے تھے. اس سے پہلے کی پوری زندگی ان کی اسلام کی مخالفت میں گزری تھی. بہت انوکھی بات تھی یہ کہ اس سے پہلے کی پوری زندگی میں وہ مسلم دشمن کے طور پر ابھرے ہوئے تھے. ابھی آئے, اسلام انہوں نے ایکسیپٹ کیا, اور رسول اللہ نے ان کو اس ہسٹوریکل مارچ کا ہیڈ بنا دیا. تو وہاں ریزنٹمنٹ ہوا کہ دیکھو ہم لوگ جو اتنے دنوں سے اسلام میں سیکریفائس کر رہے ہیں, تو ہم میں سے کسی کو خود رسول اللہ نے نہیں چنا, اور اس آدمی کو بنا دیا جو ابھی بھی نیا نیا اسلام میں آیا ہے. تو اس کا ریکارڈ جو ہے ماضی کا, پہلے کا جو ریکارڈ ہے وہ اسلام دشمنی کا ریکارڈ ہے. لیکن رسول اللہ نے اس وقت اس زمانے میں سینٹیمنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے لوگ اشعار کہا کرتے تھے, شعر, یعنی
پوئم جو تھی وہی زمانے میں سینٹیمنٹ کو بتانے کا ایک ذریعہ تھی. تو ایک صحابی نے باقاعدہ اس پر ایک نظم کہی. اس نظم میں اس نے یہ کہا، اس کا ایک لائن یہ تھی، کتنی عجیب غریب یہ چیز ہے کہ وہ لوگ جو بہت سخت شک لگا تھا جن کو اس بات سے کہ ایک ایسے آدمی کو ہمارے اوپر ہیڈ بنا دیا، وہ کہتے ہیں کہ وقال نبی المؤمنین تقدم فحب الینا ان نکون المقدم. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ رسول نے کہا کہ تم لوگ خالد کی سرداری میں آگے بڑھو. ذرا غور کیجیے، رسول نے کہا کہ تم لوگ خالد کی سرداری میں آگے بڑھو. تو ہم کو یہی چیز محبوب ہو گئی کہ ہم خالد کی سرداری میں آگے بڑھیں. یعنی وہی چیز ہمارے لیے محبوب چیز بن گئی. وقال نبی المؤمنین تقدموا فحب الینا ان نکون المقدم. وہی چیز جو ہم کو پسند نہیں تھی اسی کو ہم پسند کرنے لگے، جس سے ان کے سینٹیمنٹ کو دھکا لگا تھا، جو ان کو بہت برا لگا تھا، جس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے. لیکن جب فیصلہ کر دیا پرافٹ نے، تو کہتے ہیں کہ وہی چیز جو پرافٹ کا فیصلہ تھا وہی ہم کو محبوب بن گیا کہ اسی پر ہم چلیں اور خالد کو سردار بنا کر آگے بڑھیں. یہاں پر میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کہوں گا کہ جس رسول کے آگے سرنڈر کیا تھا انہوں نے، وہ رسول وہ نہیں تھا جو آج جس کو آپ جانتے ہیں. آپ کو یہ بات بہت شاکنگ لگے گی. آج جو رسول آپ جانتے ہیں اس کو، وہ رسول وہاں نہیں تھے. آج کا رسول تو یہ ہے کہ آپ نعتوں میں سنتے ہیں کہ مدینے کے ممبر میں، مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر ہم نے بلا عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا. یعنی مدینے میں گئے تو انہیں دکھائی دیا کہ ممبر پر خود رب ہی کھڑا ہوا ہے، خود خدا کھڑا ہوا ہے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے مصطفیٰ ہو کر. یعنی the same being which was seated at the throne, divine throne, he himself descended on the earth as Muhammad. یہ ہے محمد کی آج کی امیج. سارے مسلمان جو ہیں محمد کو سمجھتے ہیں کہ یعنی خدا کے برابر درجہ دیے ہوئے ہیں. اس وقت کیا تھا؟ اس وقت وہ ایک عام انسان تھے. ابھی تو نہ مکہ فتح ہوا تھا، نہ عرب فتح ہوا تھا، نہ خلافت راشدہ قائم ہوئی تھی، نہ امیت پیریڈ بنا تھا، نہ عباسیت پیریڈ بنا تھا، نہ اسپین تک اسلام پھیلا تھا، نہ انڈیا تک اسلام آیا تھا. وہ ایک انسان تھا بس، جسے ہم آپ ہیں. تو انہوں نے رسول اللہ کو میرٹ کے سطح، میرٹ کے یعنی ان کی میرٹ کو پہچان کر کے رسول مانا تھا. ہم آپ رسول کو گلوریس ہسٹری کے تھرو دیکھتے ہیں، رسول کو یعنی گلوریفائڈ بائی ہسٹری. آج جو جس رسول کو مسلمان مانتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ رسول ہے جو کہ گلوریفائڈ بائی ہسٹری ہے، جس کی پشت پر 1400 برس کی ہسٹری اکٹھا ہو چکی ہے. وہ تو وہ انسان تھا، کبھی ہسٹری بنی ہی نہیں تھی، ابھی کوئی ہسٹری بنی نہیں تھی. اس رسول کے آگے اس طرح جھک جانا، اس کے لیے جو اسپریچولیٹی چاہیے وہ ہمالین اسپریچولیٹی ہے. وہ ہمالین اسپریچولیٹی ہے کہ ایک اپنے جیسے ایک انسان کے آگے جھک جانا. تو بہت زیادہ ان کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اگر نہ ہوا ہوتا تو کبھی وہ سرنڈر نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے یہ پورا جو 10,000 کا جو یہ مارچ تھا، وہ سب نے مان لیا کہ ہم خالد آگے بڑھیں گے، آگے چلیں گے، ہم ان کے پیچھے بھی چلیں گے، چونکہ رسول اللہ کا یہ فیصلہ تھا. تو اسی کو میں کہتا ہوں کہ یعنی اوپر اٹھ کر سوچنا،
سارے ٹیمپٹیشن سے اوپر اٹھ کر سوچنا، سارے سینٹیمنٹ سے اوپر اٹھ کر سوچنا، سارے انٹرسٹ سے اوپر اٹھ کر سوچنا، سارے نگیٹو تھاٹس سے اوپر اٹھ کر سوچنا، یہ ہے اسپریچولیٹی اسلام کی. تو اسلام کی اسپریچولیٹی کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، وہ بہت ہی ہائی یعنی بہت ہی ہائر لیول کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے وہ. اور یہی وہ اسپریچولیٹی تھی جس کو لے کر انہوں نے دنیا بھر میں ایک انقلاب برپا کیا، ایک ریولیوشن برپا کر دیا. ایسا ہی ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ ایک ایران میں جو بیٹل ہوئی تھی، تو ایران کے بیٹل میں جو کنگ تھا وہ کنگ جو ہے وہ مارا گیا تھا. تو اس کے سر پہ جو تاج ہوا کرتا تھا وہ سونا اور ہیرا اور ڈائمنڈ بہت ہی زبردست تاج ہوتا تھا. تو جب وہ مارا گیا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تاج بھی اس کا اسی میں کہیں گر پڑا میدان میں. تو ایک عام مسلمان کو، جو مسلم فوج کا ایک سولجر تھا، اس کو وہ تاج ملا، وہ جگمگ کرتا ہوا تاج جس میں ڈائمنڈ تھا اور سونا تھا اور وہ کیا کیا تھا. تو جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ یعنی آج کل کے لحاظ سے وہ کروڑ روپے کا تاج تھا، بلکہ اور بھی زیادہ یعنی وہ قیمتی تھا. اس نے ایک پرانے کپڑے میں، میلے کپڑے میں اس کو لپیٹا، اور لپیٹ کر کے کہاں گیا؟ اپنے گھر نہیں گیا، چھپا کر اس کو لے کے چلا اور گیا کہاں؟ سردار کے کیمپ میں، ٹینٹ میں. وہ جو بیٹل تھی اس کا جو سردار تھا، اس کا جنرل جو تھا، اس کے ٹینٹ میں گیا. رات کا ٹائم تھا وہ. تو وہاں وہ جنرل بیٹھا ہوا تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے. تو اس نے اپنے کپڑے کو کھولا، کپڑے کھول کر کے وہ جنرل کے سامنے رکھ دیا اس کراؤن کو، یعنی ایرانین ایمپرر کے کراؤن کو. تو وہاں جگمگا اٹھا وہاں پر وہ اس کا ٹینٹ. تو اس کراؤن کو جو اس نے دیا جنرل کو، دینے کے بعد انسٹنٹلی یہ کیا کہ اس نے اپنا منہ پھیر لیا، ٹینٹ کے باہر کی طرف نکلنے لگا. اس کا بیک تھی جنرل کی طرف، اس کا فیس تھا باہر کی طرف. تو جنرل نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ایک آدمی، معمولی آدمی تھا، کوئی افسر نہیں تھا، ایک معمولی سولجر تھا وہ. تو اس جنرل نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا، اندھیرے میں گم ہو گیا. وہ رات کا ٹائم تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا. یہ کہتے ہوئے نکل گیا کہ جس کے لیے میں نے کیا ہے وہ میرا نام خوب جانتا ہے. اتنے مہنگے تاج کو، اتنے مہنگے، اتنی قیمتی کراؤن کو میں آنیسٹلی وہاں سے لے کے آیا اور یہاں میں جو دے رہا ہوں، تو جس کے لیے میں نے کیا ہے وہ میرا نام خوب جانتا ہے. یہ کہا اور وہ اندھیرے میں گم ہو گیا. جو آج ہسٹری میں نے بہت چاہا کہ اس کا نام پتہ ہو، کسی بھی ہسٹری میں اس کا نام مینشن نہیں کرتی. بہت سی ہسٹری لکھی گئی ہے مسلم پیریڈ کی، کسی بھی ہسٹری میں اس کا نام نہیں ہے. یہ ایسا ہوا یہ تو بتاتی ہسٹری، کس نے کیا تھا یہ ہسٹری نہیں بتاتی. یہ جو اتنی بڑی سوچ آتی ہے آدمی کے اندر، یہ ہے اسلام کی اسپریچولیٹی. کہ آدمی کے لیے
ایمپرر کا کراؤن جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، پینی لیس ہو جاتا ہے. اسپریچولیٹی، یہ جو اسپریچولیٹی ہے اسلام کی، یہ ایکسٹیسی نہیں ہے، یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ہائر فارم ہے. یاد رکھیے، اسلام کی اسپریچولیٹی ایکسٹیسی یا وجد نہیں ہے، یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ہائر فارم ہے، جہاں آدمی خدا سے مل جاتا ہے. یعنی اسلام کی اسپریچولیٹی ہے انسان اور خدا کے درمیان میٹنگ گراؤنڈ بن جاتی ہے، میٹنگ پوائنٹ بن جاتی ہے. اٹھتے اٹھتے آدمی خدا سے مل جاتا ہے. پھر اس کے لیے سب چیز یعنی ویلیو لیس ہو جاتی ہے، چاہے ایمپرر کا کراؤن ہو یا اور بھی اس سے بڑی کوئی چیز ہو، اس سے چھوٹی کوئی چیز ہو، سب کچھ. تو دیکھیں، اس دنیا میں آدمی صحیح معنوں میں جو خدا نے جو ٹیسٹ رکھا ہے دنیا میں، اس ٹیسٹ میں اسٹینڈ ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر اس لیول کی اسپریچولیٹی نہ ہو. اس لیول کی اسپریچولیٹی یعنی جو انسان کو اوپر اٹھا دے، انسان کی تھنکنگ کا لیول بہت اونچا کر دے. ہر چیز اس کے نظر میں یعنی ہر چیز کی امپورٹنس اس کے نظر میں ختم ہو جائے. جو امپورٹنس ہو وہ خدا کی ہو، پیراڈائز کی ہو. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ سب چیزیں بن جائیں اس کے لیے، اور یہ جو ورلڈلی چیزیں ہیں اس کی امپورٹنس ہی ختم ہو جائے اس کی نظر میں. یہ ہے اسلامک اسپریچولیٹی. اسی اسپریچولیٹی کو لے کر ارلی پیریڈ کے مسلمانوں نے شاید دنیا میں ایک ریولیوشن برپا کر دیا تھا. اگر وہ ایکسیسی والے ہوتے لوگ تو مکہ میں بھی کوئی ریولیوشن نہیں لا سکتے تھے. وہ تو کسی گوشے میں بیٹھ کر اپنے کو کسی گوشے میں بیٹھ کر کے وہ شانتی لیتے رہتے. تو اسلامک اسپریچولیٹی نام ہے اس چیز کا جو آپ کے پرسنالٹی میں ڈیولپمنٹ لائے، جو آپ کے اندر انٹلیکچوئل ریولیوشن لائے، جو آپ کو ہر چیز سے اوپر اٹھ کر سوچنے والا بنا دے، ہر چیز سے اوپر، ہر ورلڈلی چیز سے اوپر اٹھ کر سوچنے والا بنا دے. تو یہ اسپریچولیٹی ہی وہ چیز ہے جو آپ کو اس ٹیسٹ میں، جو دنیا میں جو ٹیسٹ ہے اس میں اسٹینڈ کرنے کے قابل بناتی. کیونکہ ٹیسٹ میں آدمی فیل کب ہوتا ہے؟ وہی جب ٹمپٹیشن اس کو کھینچتے ہیں اپنی طرف، باعث ریکارڈ بن جاتے ہیں اس کو. کسی سے لو، کسی سے دشمنی، یہ ریکارڈ بن جاتا ہے آپ کو صحیح سوچ میں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مائی کمیونٹی رائٹ اور رانگ، مائی کنگ رائٹ اور رانگ، مائی ہسٹری رائٹ اور رانگ، یہ ہے جو مائی سن رائٹ اور رانگ. جس کو بھی دیکھے اپنی چیز جس کو بنا لیتا ہے وہ، چاہے اس کا بیٹا ہو، چاہے اس کی ہسٹری ہو، چاہے اس کا کنگ ہو، چاہے اس کی کلچر ہو، اسی کو سمجھتا ہے کہ سب کچھ ہے. بس اسی میں جیتا ہے وہ، اسی میں سوچتا ہے وہ. تو وہ ٹیسٹ پر اسٹینڈ کیسے کرے گا؟ کبھی نہیں کر سکتا. ایسے لوگ جو ہر دوسری چیز سے اوپر اپنے کو اٹھا نہ سکیں، وہ کبھی بھی خدا کے ٹیسٹ میں اسٹینڈ نہیں کر پائیں گے. تو یہ ہے اسپریچولیٹی کا کمال، اسپریچولیٹی کا کنٹریبیوشن. جو آدمی خدا کے ٹیسٹ میں پورا اترے وہی سوسائٹی کے لیے بھی یعنی اچھا ثابت ہوگا، سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنے کے قابل بنے گا وہ. اب میں آپ کو ایک ایسا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ میرے اسٹڈی کے مطابق ساری دنیا کی ہسٹری میں ایسا کوئی دوسرا واقعہ نہیں، ایک ہی بار ایسا واقعہ پیش آیا ہسٹری میں. جہاں تک میں نے پڑھا ہے، میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری نالج کے مطابق ایسا واقعہ جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو کبھی بھی ہیومن ہسٹری میں پیش نہیں آیا. ایک بار پیش آیا، وہ رسول اللہ کے کمپینین کے ذریعے سے یہ ہسٹری بنی. یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے.
اور یہ عجیب واقعہ کوئی ایک نہیں ہے، یعنی پوری پروفٹ کا جو پیریڈ تھا پروفٹ کا اور کمپینین کا، وہ اسی طرح کے اس سے بھری ہوئی ہے، اسی طرح کے ایونٹ سے بھری ہوئی ہے۔ تو دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ پروفٹ کا زمانہ جو تھا وہ مکہ سے شروع ہوا اور مدینہ پر ختم ہوا، جو کہتے ہیں مکن پیریڈ اور مدینہ پیریڈ۔ اس کے بعد پھر خلافت آئی، کیلیفت پیریڈ آیا، پھر امیت پیریڈ آیا، پھر عباسد پیریڈ آیا۔ تو کیلیفت پیریڈ میں فرسٹ کیلف تھے ابو بکر صدیق، سیکنڈ کیلف تھے عمر فاروق۔ تو سیکنڈ کیلف کے زمانے تک کافی کمپینین پروفٹ کے موجود تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو انہی لوگوں سے لڑائی ہوئی ایرانی امپائر سے۔ ایرانی امپائر جو تھا وہ چاہتا مٹا دینا، ایرانی امپرر جو تھا اس زمانے میں وہ مٹا دینا چاہتا تھا کنگ یزدگرد، یعنی اس جو مدینہ میں جو اسٹیٹ بنی تھی، یا عرب میں جو اسٹیٹ بنی تھی، اس کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ بہت ہی یعنی بہت آروگنٹ آدمی تھا وہ۔ تو کیا ہوا کہ یعنی عربوں کے اور ان کے بیچ میں لڑائی ہوئی، جس میں جیت عربوں کی ہوئی، یعنی مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ تو ایک اسٹیج ایسا آیا کہ ایرانیوں نے یہ سوچا کہ ہمیں نیگوسیشن کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ان سے ہم جیت نہیں سکتے۔ یہ جو چل رہی تھی لڑائی عربوں میں اور ایرانیوں میں، تو اس میں ایک اسٹیج ایسا آیا کہ انہوں نے محسوس ہوا، ایرانیوں کو، ان کا جنرل تھا رستم، اس کو، کہ ہم عربوں سے جیت نہیں سکتے، اس لیے ہمیں نیگوشیشن کرنا چاہیے۔ نیگوسیشن کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کچھ پیسہ دے کر لوٹ جائیں، کچھ انہیں دے دیا جائے لوٹ جائیں، کچھ بھی کر کے انہیں واپس کر دیا جائے ایران سے باہر کر دیا جائے ان کو۔ تو انہوں نے میسج بھیجا کہ ہم نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں اس جنرل کے پاس۔ اس وقت جو جنرل تھے ان کا نام تھا سعد، جنرل سعد، SAD۔ جنرل سعد کے پاس انہوں نے میسج بھیجا کہ ہم نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو بیٹھک روک دی گئی غالباً 2 ہفتے تک یا 3 ہفتے تک۔ تو اس میں کئی لوگ آئے گئے دونوں طرف سے، بات چیت ہوتی رہی، اور آخر میں وہ بات چیت پوری نہیں ہو سکی، اور آخر میں جو فائنل اسٹیج پر جہاں بات ختم ہوئی تھی، نیگوسیشن ختم ہوا تھا، اس کا قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جنرل سعد نے ایک کمپینین کو، ایک صحابی کو بھیجا فائنل اسٹیج میں وہاں پر یزدگرد کے پاس بات چیت کرنے کے لیے۔ یزدگرد نام تھا اس وقت ایران کا جو ایمپرر تھا، اس کا نام تھا یزدگرد، جنرل کا نام تھا رستم۔ تو دونوں وہاں موجود تھے، بہت بڑا وہاں پر دربار لگایا تھا انہوں نے۔ تو یہ جو صحابی تھے یہ گئے وہاں پر، اور اندر گھوڑا دوڑاتے ہوئے، اس زمانے میں عرب لوگ چھوٹے گھوڑے بیٹھا کرتے تھے، بڑے گھوڑے جو ایرانیوں کے پاس تھے ویسے گھوڑے ان کے پاس نہیں تھے۔ تو گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے وہ دربار میں گھس گئے، یعنی ان کا جو کارپیٹ تھا اس کارپیٹ پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے گئے، وہاں اندر جا کر اس کا جو تھرون تھا وہاں کھڑے ہو گئے تخت کے پاس۔ اب اس کو دیکھ کر اس کو بہت غصہ آیا، یزدگرد کو جو کنگ تھا، اس نے کہا کہ یہ کون سا تمہارا طریقہ ہے کہ تم ہمارے کارپیٹ پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ کو بلایا ہے اس لیے میں آیا ہوں، اگر تم بات چیت کرنا ہو تو کرو، اور نہیں تو میں جاتا ہوں واپس۔ اس طرح کی بہت ہی کروڈ وے میں کچھ بات چیت اس سے ہوئی۔ مطلب انہوں نے کنگ کی سپیریٹی کو نہیں مانا، اور کوئی اس کو جو جس کا وہ عادی تھا وہ ویسا نہیں کیا انہوں نے۔ تو غصہ ہو گیا یزدگرد جو کنگ تھا، وہ غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اپنے کسی آدمی سے
کہ مٹی کا ٹوکرا لے آؤ، باسکٹ، ٹوکرا یعنی باسکٹ، یعنی ایک 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 ٹوکرا مٹی کا لے آؤ. تو وہ لے آیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس ٹوکرے کو ان کے سر پر رکھو، ان کے سر پر رکھ کر ان کو بھگا دو یہاں سے. وہ جو گئے تھے بات کرنے کے لیے، جو کمپینین، تو ان کے سر پر اس نے مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا، کہا کہ بھاگو یہاں سے. اب آپ سوچیے کہ آج ہمارا کوئی لیڈر بات کرنے کے لیے جائے پرائم منسٹر سے یا جارج بش سے، وہ ایسا کریں تو آپ کیا ری ایکشن ہوگا؟ سارے دنیا کے مسلمان جو غصے میں بھر جائیں گے. خود وہ بھی غصہ ہو جائے گا جو بات کرنے گیا ہوگا، اور سارے دنیا کے مسلمان غصہ ہو جائیں گے. وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے بالکل ٹیک اٹ ایزی کا طریقہ اختیار کیا. ٹیک اٹ ایزی، کچھ نہیں، بس سر پر رکھ دیا انہوں نے مٹی کا ٹوکرا. وہ کہا ٹھیک ہم جاتے ہیں. بالکل یعنی نارمل طریقے سے، نہ کوئی غصہ، نہ کوئی نگیٹو ری ایکشن، کچھ نہیں. اور اس کو لیے ہوئے وہ واپس آئے، اور جہاں ٹینٹ تھا جنرل سعد کا، تو لا کر کے اس ٹینٹ میں انہوں نے اس کو رکھ دیا کہ بھی دیکھیے کنگ نے یہ دیا ہے مٹی کا ٹوکرا. اب دیکھیے پھر دوبارہ سوچیے آپ کہ اگر ہمارے یہاں ایسا ہو کہ کوئی جائے بات چیت کرنے کے لیے جارج بش سے یا کسی اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے، وہ مٹی کے ٹوکرا رکھ دیں، وہ لیے چلے آئے آپ کی جامع مسجد میں، تو مسلمان کیا کہیں گے؟ تم کیسے بیوقوف ہو کہ مٹی کے ٹوکرا لیے چلے آ رہے ہو؟ پھر کم سے کم احتیاط کرتے ہوئے پھینک دیتے وہیں. وہ کیا چیز، میں کہتا ہوں ہسٹری میں ایسا بول کوئی نہیں بول سکا، کیونکہ اتنی بڑی اسپریچولیٹی کسی کو نہیں ملی تھی. انہوں نے کہا کہ اب شروع فقط باللہ آتانا اللہ وقائد ملک ہی فتفعلوا بذلک اخذ بلادہم. نہیں، وہ جنرل جو تھے، جنرل سعد، جو خود بھی صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، تم کو بشارت ہو، اٹ از اے گڈ ٹائڈنگ، اٹ از اے گڈ ٹائڈنگ. آپ غور کیجیے کہ مٹی کا ٹوکرا لے کر ایک آدمی چلا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اٹ از اے گڈ ٹائڈنگ، یہ تو خوشخبری کی بات ہے. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اپنا ملک خود ہی اٹھا کر ہمیں دے دیا. ایران کی مٹی تھی، بظاہر ہے ایران کی مٹی تھی جس کو انہوں نے ٹوکرے میں رکھ کر دیا تھا. تو اس کو انہوں نے اس سینس میں لیا کہ اپنے ملک کو انہوں نے دے دیا ہمیں. وَتَفَعَلُوا بِذَلِكَ أَخْذَ بِلَادِهِمْ، اور اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ اب تو ہمیں ان کے ملک کو فتح ہونے والی ہی ہے. جب خود ہی اٹھا کر دے دیں اپنا ملک ہمیں یہ، تو اب ہماری وکٹری میں کیا شک ہے؟ اب سوچئے کہ ایک صورت وہ تھی کہ ان کے اندر نگیٹو تھاٹ آتا، غصہ، ریونج، ہنگامہ کرتے، تو وہاں سے کیا لے کر لوٹتے؟ کچھ بھی نہ لے کر لوٹتے، ہار لے کر لوٹتے، ہار. اب جو انہوں نے وہاں سے لوٹے تو وہاں سے جیت لے کر لوٹے، ایک نیا حوصلہ، ایک نیا کریج، ایک نیا یقین، ایک نیا کنوکشن کہ اب تو ہماری جیت ہونی ہے. چنانچہ آتا ہے کہ جب اگلا جو مقابلہ ہوا ایرانیوں سے، تو ایرانیوں نے وہاں پر ہاتھی کھڑے کر دیے. عربوں نے ہاتھی دیکھے نہیں تھے. عجیب واقعہ تاریخ کا ہے. ہاتھی کھڑے کر دیے کہ ان کے جو گھوڑے تھے ان لوگوں کے، وہ بے کر بھاگنے لگے. گھوڑے جب دیکھا ہاتھی، ان گھوڑوں کے لیے ایک ایسا کبھی دیکھا نہیں تھا انہوں نے ہاتھیوں کا اس طریقے سے. تو گھوڑے بھاگنے لگے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ گھوڑوں سے کود پڑے وہ، اور ہاتھیوں کے سونڈ کو کاٹنا شروع کیا اپنی تلوار سے. تو جب انہوں نے ہاتھیوں کے سونڈ کو کاٹنا شروع کیا تو ہاتھی پلٹے، اپنی فوج کی طرف دوڑے. پھر وہ
اور انہی ہاتھیوں نے ایرانیوں کے فوج کو کچل دیا. اور پھر ایرانیوں کا حال یہ ہوا، یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ دیوا آمدن دیوا آمدن. یہ تو دیو آ گئے، دیو آ گئے، دیوا آمدن دیوا آمدن. یعنی ان کی ہاتھیوں کے جب سونڈ کو کاٹا انہوں نے، وہ الٹ پلٹ کر بھاگے ان کی طرف. ان کی فوجیں جو ہے رودنے لگے، وہ کچل کچل کے مرنے لگے لوگ. تو ان کا دیوا آمدن دیوا آمدن، یہ کہتے ہوئے بھاگے. یہ تو دیو ہیں، یہ لوگ دیو، ان سے ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اسلام کی وکٹری یاد رکھیے سوڈ کا کرشمہ نہیں تھی، وہ اسپریچولیٹی کا کرشمہ تھی. وہ کبھی نہ بولیے آپ اس کو. جو ان پیرل مسلمانوں کو جو وکٹری ہوئی ہے ارلی پیریڈ میں، وہ ہرگز ہرگز سوڈ کا کرشمہ نہیں تھی. سوڈ تو رومن کے پاس تھا، سوڈ تو ایرانین کے پاس تھا، سوڈ تو سب کے پاس تھا. لیکن ان پیرل وکٹری جو ان کو ہوئی ہے وہ ان کی اسپریچل پاور سے ہوئی ہے. ان کو اسپریچل پاور سے ہوئی ہے. لیکن وہی میں کہوں گا پھر کہ وہ اسپریچولیٹی ایکسٹیسی نہیں تھی. وہ ایکسٹیسی تو ایک مسٹیریس چیز ہے. یہ اسپریچولی جو تھی یہ تھی اسپریچول ریولیوشن کے سینس میں، یہ انٹلیکچوئل ریولیوشن کے سینس میں، یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں. یہ ورلڈلی چیز اٹھ کر کے خدا سے مل جانے کی صورت میں اس چیز نے انہیں وہ پاور دے دیا تھا کہ دنیا میں انہوں نے ایسا ریولیوشن برپا کیا جہاں ریولیوشن کبھی اس سے پہلے پیش نہیں آیا تھا. اب میں آپ کو وہ حدیث پھر دہراؤں گا جو میں نے شروع میں بتائی تھی آپ کو، تاکہ پورا اس سے کڑیاں آپ کو جڑی ہوئی دکھائی دیں کہ ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمۃ فی قلبہ وانطق بہا لسانہ وبصرہ عیب الدنیا وداہا دواہا واخرجہ سالما الی دار السلام. جب بھی کوئی بندہ زہد کو اختیار کرتا ہے، زہد یہی ہے، یہ جو سپیریئر اسپریچولیٹی جو ہے یہ زہد ہے. جب بھی کوئی بندہ زہد کو اختیار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے اندر وژڈم کو گرو کر دیتا ہے. وژڈم کی فصل اگاتی ہے اس کے اندر، اور اس کے منہ سے وژڈم جاری ہو جاتا ہے. اس کی اسپیچ جو ہے اس میں وژڈم آ جاتا ہے. اور وہ وژڈم کی بولی بولنے لگتا ہے، اور اس کا سفر اس رخ پر جاری ہو جاتا ہے جس کا آخری اینڈ جو ہے پیراڈائز ہے. یہ ہے اسلام کی اسپریچولیٹی. میں سمجھتا ہوں کہ اس اسپریچولیٹی کے بغیر اسلام صرف ایک ایسا ہی جیسے کہ نارنگی کا چھلکا. آپ نارنگی کو الگ کر دیں اور چھلکا اپنے ہاتھ میں لے لیں تو یہ وہ اسلام ہوگا جس میں اسپریچولیٹی نہیں ہوگی. تو اسلام کا جو مغز ہے وہ اسپریچولیٹی ہے. اسپریچولیٹی سے آپ کی نماز میں، آپ کی عبادت میں، آپ کے ہر عمل میں ایک نیا رنگ آتا ہے، ایک نئی شان آتی ہے، ایک نئی ربانیت آتی ہے. اور آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے یہ جو ٹیسٹنگ گراؤنڈ جس کو میں کہہ رہا ہوں اس میں آپ اسٹینڈ کر سکیں. یہ ہے اسلام کی وہ پکچر جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ اسلام کی ایک پکچر لوگ جان لیں تو لوگ سمجھیں کہ اسلامی تو وہ دین ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
Maulana, my question is that how do we judge, or rather, what is the criterion to judge that we are spiritual? دیکھیے، جو میری سمجھ ہے، میری اسٹڈی ہے، اس کے مطابق میں کہہ سکتا ہوں کہ کرائٹیریا وہی ہے جس کو میں زہد، جس کو حدیث میں زہد کہا گیا ہے. زہد، زہد کا مطلب ہوتا ہے چیزوں سے اوپر اٹھ جانا، پیشن سے، ٹیمپٹیشن سے، نیگیٹو تھاٹ سے، ہر چیز سے اوپر اٹھ جانا. جو آدمی اوپر نہ اٹھ سکا وہ اسپریچولیٹی سے خالی ہے، اور جو آدمی اوپر اٹھ سکا اسی کے اندر اسپریچولیٹی ہے. اور اس کا دیکھیے ایکسٹرنل ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی اس سینس میں اسپریچول بنتا ہے کہ ہر چیز سے اوپر اٹھ جانا، جس کو زہد کہا گیا ہے، تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج بنا سکے، وہ اپنے نگیٹو پوائنٹ کو پازیٹیو پوائنٹ بنا سکے، وہ اپنے نہیں کو ہے بنا سکے. یہ بات شاید میں نے اس سے پہلے کبھی کہی ہے الفریڈ ایڈلر کے ریفرنس میں. الفریڈ ایڈلر جو تھا وہ سائیکالوجی کا آدمی تھا، تو اس کی کتاب ہے دا انڈیویجول سائیکالوجی. اس میں لکھتا ہے کہ میں نے ساری زندگی سائیکالوجی کو پڑھا، آخری میرا جو پایا میں نے وہ تھا انسان کے اندر یہ انوکھی صلاحیت ہونا. یہ میں نے پایا کہ انسان کے اندر یہ انوکھی کوالٹی ہے کہ اپنے نگیٹو کو اپنے مائنس کو پلس بنا سکے، ٹو ٹرن در مائنس انٹو اے پلس، اپنے مائنس کو پلس بنا سکنا. یہ سب اسی وقت پاسبل ہوتا ہے جب کہ آدمی اوپر اٹھ سکے. زندگی بھر کا میرا تجربہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں آدمی کے پاؤں میں چین بن جاتی ہیں، چین. کچھ اس کے کچھ اس کے پیشن ہوتے ہیں، کچھ اس کے ٹیمپٹیشن ہوتے ہیں، کچھ اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے. یہ چیزیں اس کے ہاتھ پاؤں میں چین بن جاتی ہیں، باندھے رہتی ہیں، اور اسی لیے وہ یہاں پہنچ نہیں پاتا کہ اپنے ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج بنائے، اپنے مائنس کو پلس بنائے. تو ایڈلر نے جو بات کہی ہے وہ اسپریچول آدمی نہیں تھا، وہ سائیکالوجی کا آدمی تھا. لیکن سائیکالوجی میں اور اسپریچولیٹی میں بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بات میں ایڈ کر کے کہوں گا کہ سچی اسپریچولیٹی جس کو مل جائے وہ وہی سپر انسان بن جاتا ہے، سپر مین، جس میں یہ کوالٹی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے مائنس کو پلس بنا سکے، اپنے نگیٹو کو پازیٹیو میں کنورٹ کر سکے، وہ اپنے ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج میں کنورٹ کر سکے. اور یہ میں نے آپ کو جو چند واقعات بتائے ارلی پیریڈ آف اسلام کے، وہ سب اسی کا رجسٹریشن تھے. مولانا, ایک اور کوشچن ہے. مولانا, the question is that is religion the starting point of spirituality? And if religion is a starting point, what is the correlation between religion and spirituality? لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ریلیجن کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اسپریچولیٹی ہے. میں نے کہا کہ ایسنس جو ہے اسلام کا اسپریچولیٹی ہے. اسپریچولیٹی جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ ڈسپلن مانا جاتا ہے مذہب سے الگ. تو دوسرے جو اسکول ہیں اسپریچولیٹی کے، ان سے میں نے کمپیئر کیا اسلام کی اسپریچولیٹی کو. دوسرے اسکول جو ہے وہ گول بتاتے ہیں ایکسٹیسی، وجد یا ایکسٹیسی.
جتنے بھی میں جانتا ہوں جن اسکولس کو، وہ سب کا گول یہی ہوتا ہے کہ آدمی اس ایکسٹیسی کی اسٹیٹ کو پہنچ جائے۔ میں نے کہا کہ یہ اسلام کا گول نہیں ہے۔ اسلام کا گول جو ہے وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اس کو ہی میں نے اسپریچولیٹی کہا، اگرچہ اسپریچولیٹی کا ورڈ جو ہے قرآن یا حدیث میں نہیں آتا ہے، وہاں جو ورڈ آتا ہے وہ ربانیت۔ لیکن میں سمجھنے کے لیے لوگوں کو انڈرسٹینڈیبل بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ربانیت سے مراد وہی چیز ہے جس کو آج ہم اسپریچولیٹی کہتے ہیں۔ تو اسلام کی ربانیت یا اسلام کی اسپریچولیٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ کے لیے دنیا میں جو چیزیں بنائی گئی ہیں، خدا نے رکھ دی ہیں، ان سے اوپر اٹھ جانا۔ یہ ٹیسٹ کی جو چیزیں ہیں جو خدا نے خود رکھ دی ہیں، وہی آدمی کو ریکارڈ بنتی ہیں ترقی میں۔ ساری دنیا کی ہر چیز ٹیسٹ ہی ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ آئٹم ہے، ہر چیز ٹیسٹ آئٹم ہے۔ یہاں تک ہم آپ بیٹھے ہیں بھی ٹیسٹ آئٹم ہے۔ یہ ٹیسٹ آئٹم ہی ہیں جو آدمی کو ترقی میں ریکارڈ بنتے ہیں اور پیدائش سے اس کو محروم کرتے ہیں۔ تو ٹیسٹ آئٹم جو رکھے ہیں خود خدا نے جان بوجھ کر، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا جانچ نہیں ہوگی، ان سے اوپر اٹھ جانا، ان کے اثر میں نہ آنا، ان کے انفلوئنس میں نہ آنا۔ جب یہ ہو جائے تب وہ چیز ملتی ہے آپ کو جس کو ربانیت یا اسپریچولیٹی کہا جاتا ہے۔ Maulana sir, you have said that simple living and high thinking is the kernel of Islamic spirituality. And no doubt I agree with whatever you have said in the lecture. There is no difference between my perceptions and yours. Rather, I am very much satisfied with your speech. But I have a question when you said about Sufism, that Sufism, there is a concept of ecstasy and wajd, and they emphasize upon those things. But whatever little I have read, Maulana Sahab, without offending you, that there is also a concept in Sufism of faqr, and there is a concept, and there are Sufiya silsilas and various Sufis who said that if a person has just one set of cloth in this world, then he will get a better paradise, better grade of paradise in the life hereafter. And if anybody has just two set of cloth in this world, then he will not get a better paradise in the life after this life. And plus, they have always emphasized upon simple living. They also used to keep fast all the time. They also used to go to the jungle and take very little, and all these things. So, how do you explain these things? The concept of faqr in Sufism, whether is it not simple living and high thinking? کا مجھے انکار نہیں ہے۔ ہر چیز میں دیکھیے کئی آسپیکٹ ہوتے ہیں، کئی آسپیکٹ۔ تو اس وقت جو میری بات تھی اس کا جو سینٹر تھا وہ یہ تھا کہ گول کیا ہے۔ تو جہاں تک میں جانتا ہوں کہ صوفی لوگ جس طرح سے دوسرے لوگ ہیں، سب کا گول ایکسٹیسی تھا، وجد تھا کہ سب سے بڑی چیز کو اٹین کرنا چاہتے ہیں وہ، چاہے وہ فقر کے راستے سے، چاہے مراقبہ کے راستے سے، چاہے ذکر کے راستے سے۔ آخری جو گول ان کا ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یعنی کلمنیشن پہنچ گئے، وہ ہوتا ہے یعنی ایکسٹیسی یا وجد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وجد کا کوئی بڑا رول نہیں زندگی میں ہوتا، اسی لیے صوفی لوگ جو تھے کوئی کا رول مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ مثلا صوفیوں کا سینکڑوں سال تک، بلکہ شاید 1000 سال تک کافی رہا زور سوسائٹی میں، کیونکہ سوسائٹی کو شیپ کرنے کا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ویسے انڈیا میں آپ دیکھیے صوفیوں کے ذریعے سے جو لوگ اسلام میں آئے وہ سب وہ شرک لے کر آ گئے۔ اب یہ جس کو ہم بدعت کہتے ہیں وہ سب شرک کا وہ ہے، اسلام میں داخل کر دینا۔ وہ سارا شرک جو ان میں تھا پہلے، وہ نئے فارم میں اسلام میں داخل کر دیا، ایک پرابلم بنا دیا۔ اسلام ایک پرابلم بن گیا کہ سارا وہ شرک جو ہے، جو قبر پرستی ہے اور جو ناتخوانی ہے، جو قوالی ہے اور جو
بھجن ہے، اور یعنی ساری وہ چیزیں جو وہاں پر وہ کر رہے تھے ایز اے مشرک، یہاں وہ کرنے لگے ایز اے مسلم. تو یہ صوفی لوگوں کا اگر کوئی بڑا رول ہوتا، ایجوکیشنل رول، تو ہم یہ چیز نہ دیکھتے. کیونکہ ہم دیکھتے ارلی پیریڈ میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں ہم یہ چیز نہیں دیکھتے. کچھ شرک کو لے کر چلایا. آپ دیکھیے صحابہ کے زمانے میں، یعنی رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کی زندگی کو کمپیئر کیجیے آپ. جو لوگ اس زمانے میں اسلام میں آئے اور جو لوگ صوفیوں کے ذریعے اسلام میں آئے، کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ شرک کو چھوڑ کر آئے، یہ لوگ شرک کو نیا نام دے کر آئے. تو اس لیے کہ وہ اپنے ایکسیسی میں مشغول رہتے تھے، انہیں اس کی زیادہ فرصت نہیں تھی کہ سوسائٹی کو کوئی نیا شیپ دینے کی کوشش کریں. یہ میں پاتا ہوں ہسٹری میں بہرحال، اور ابھی تک میرا خیال یہی ہے کہ شاید یہ میرا مطالعہ صحیح ہے. Although many verses of Quran stress on thinking, but what was the reason or what was the source that it gave Sufis to take the course of detached living? میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ہوا، میں سمجھتا نہیں بلکہ دوسرے لوگوں نے ایسا لکھا ہے اسکالرس نے، کہ اسلام بعد کے زمانے میں جب رولرس کا بہت زیادہ بڑھ گیا دبدبہ اور انفلوئنس، پالیٹکس بہت زیادہ آ گئی، تو جو لوگ یعنی اسپریچول ٹیسٹ رکھتے تھے، جو دینی مزاج رکھتے تھے، وہ الگ ہو گئے. تو مین اسٹریم بن گیا تھا، پولیٹیکل مین اسٹریم بن گیا تھا اس زمانے میں اسلام مسلمانوں کا. تو مین اسٹریم الگ ہو کر انہوں نے ایک تنہائی کی زندگی اختیار کی تاکہ لوگوں کو یعنی دینداری سکھائیں اور اسپریچول لائیں ان کے اندر، روحانیت لائیں ان کے اندر. تو شروع میں یہیں سے ہوا، لیکن دھیرے دھیرے وہ انفلوئنس ہو گئے دوسرے جو اسکولس تھے، مثلا ویدانتا اسکول، یا ایران میں جو اسکول تھے یونانیوں کے اثر سے. تو اسلام سے باہر جو مسٹیسزم تھی، یا جو یوگا تھا، یا جو اسپریچولیٹی تھی، اس سے متاثر ہو گئے وہ، اور دن بدن وہ زیادہ یعنی اس میں ان کی توجہ چلی گئی وہی ایکسٹیسی کی طرف. تو شروع تو ہوا اسلام سے ان کا، لیکن بعد کو انفلوئنس بہت زیادہ لے لیا انہوں نے باہر کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں جو ہوا وہ یہی ہوا، میں نے عرض کیا ابھی، کہ انہوں نے کچھ لوگوں کے اندر کچھ خاص صفتیں ضرور پیدا کی، مثلا فقر جیسا آپ نے کہا پیدا کیا، یا دنیا سے کچھ دوری پیدا کی، یہ سب چیزیں ہوئیں. لیکن ریولیوشنری سینس میں سوسائٹی پر ان کا کوئی امپیکٹ میں نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ ان کے اس میں نہیں تھا، ان کے ذہن کے خانے میں فٹ نہیں بیٹھتا تھا. صاحب، آپ نے جو واقعہ بیان کیا تھا اس میں حضرت صہیب کا، اس کے ضمن میں اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ من قتل دون ارضہ فہو شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید. ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن دونوں میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. دیکھیے اس میں جو ہے قتلا کا لفظ ہے، من قتلا دون مالہ فہو شہید. قاتلہ کا لفظ نہیں ہے، قتلا کا لفظ، یعنی اس کا مطلب ہوگا کہ جو لڑا اپنے مال کے لیے وہ شہید ہے. یہ نہیں حدیث کہتی. حدیث کہتی کہ جو مارا گیا مال کے لیے، بغیر لڑے ہوئے مارا جانا، اس میں ہے. قتلا اور قاتلہ میں فرق ہے عربک لینگویج میں، کہ حدیث میں قاتلہ کا ورڈ نہیں قتلہ کا ورڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی مثال کے طور پر بیٹھا ہوا ہے، ایسے واقعات ڈیلی ہوتے رہتے ہیں، آپ فوراً پڑھتے ہیں آپ. اب کسی کو پتہ چل گیا کہ اس پاس پیسہ ہے، بس کیا کرتا ہے وہ، اس کو تیزاب لا کے ڈال دیتا ہے اس کے منہ پر، بیچارہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ لے کے بھاگتا ہے اس کا پیسہ. تو اپنی ڈیزائن کی وجہ سے کسی کو مار ڈالا کسی نے، تو وہ ہے قتل. آپ نے خود لڑ کر کے اپنے مال کے لیے لڑے، آپ لڑ کر کے آپ شہید ہوئے، وہ الگ چیز ہے. ایک ہے ایکٹیو سینس میں، ایک ہے پازیٹیو پیسو سینس میں. تو میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ حدیث سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی جو میں نے کہا. مال پہ لڑنا ایک اور چیز ہے،
اور مال کے لیے مارا جانا ایک اور چیز ہے. تو اس حدیث کو ہوتا یہ ہے کہ لوگ عام طور پر ہمارے جو وائز لوگ ہیں مقرر لوگ ہیں کہ پڑھیں گے قتل دون مال فہو شہید، لیکن اس کو لے لیں گے اس میں ایکٹیو سینس میں، یعنی ہے تو پیسو سینس میں وہ، لیکن اس کو لے لیں گے ایکٹیو سینس میں، یعنی لڑائی میں، مال کی لڑائی لڑنے کے معنی میں لے لیں گے. حالانکہ یہ مطلب نہیں اس حدیث کا.